جتنا کیمپین آگے بڑھے گا تو ظاہر ہے آپ لوگ کے جو بھی مقاصد آپ بیان کرتے ہیں اس کے اندر مینڈیٹ چوری آپ لوگوں کا ایک گریونس ہے اور آپ لوگ اس حکومت کو گھر بھیجنے کی بھی بات کرتے ہیں. فریش الیکشنز کا مطالبہ, لیڈر آف دا اپوزیشن کل بھی میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی, انہوں نے کہا جی کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے. اگر آپ سب سیاسی جماعتیں مل کر ٹورڈز دس اینڈ کاز کام کر رہی ہیں سر, تو پھر اگر کل کو دوبارہ فریش الیکشن ہوتا ہے, کوئی گورنمنٹ بنتی ہے, تو پھر کیا یہ پوسٹ الیکٹورل الائنس کے اندر بھی کنورٹ ہوگا کسی صورت میں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست اگر آپ اس کا پیٹرن دیکھیں سر, تو وہ پھر جب گورنمنٹ آتی ہے تو پھر گورنمنٹ میں وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں, اس کے بغیر وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے. دیکھیے, اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن دیٹ. یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اگر ہم اس کیمپین کو اکٹھے لے کے چلتے ہیں اور یہ کیمپین کامیاب ہوتی ہے تو یہ جو پاسبلٹی ہے کہ جی اس کو ہم ایک الیکٹورل الائنس میں تبدیل کریں, یہ ڈیفینیٹلی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. تو عمران خان صاحب کی کابینہ میں مولانا فضل الرحمان وزیر ہو سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ الیکٹورل الائنس بنے گا. وہ ہم جو اس وقت کے حالات ہیں, اس وقت کے جو تقاضے ہیں, ان کے مطابق فیصلہ کریں گے, وہی بہتر ہوتا ہے rather than کہ ہم یکمشت یہی فیصلہ کریں. It's too early to think in terms of an electoral alliance. سر ویسے میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, سوری آپ کو, میں ویسے آن لائٹر نوٹ کہہ رہی ہوں کہ میں جو بھی سوال کر رہی ہوں آپ کہتے ہیں اٹس ٹو ارلی, لیکن عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے. So is that also not too early to make a claim like that? دیکھیے, عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر بننا ہی بننا ہے, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ پاکستان کی سیاست کا تقاضا ہے, وہ بنیں گے. تو وہ بالکل عمر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, عمر یوب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے, یہ جو اتحاد ہوتا ہے نا, سیاسی اتحاد جو ہوتے ہیں, یہ بڑے ڈیلیکیٹ معاملات ہوتے ہیں. ان کی بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہے, اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم لوگوں نے اتحاد کرنا ہے. بن جائے تو بہت اچھا ہے, الیکٹورل الائنس بھی بن جائے تو میرے جیسے آدمی جو ہے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایز آئی سیڈ, وقت کے تقاضے کیا ہیں, اس وقت کیا نیڈس ہیں, اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلے کیے جائیں گے. اس وقت جس چیز کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو قومی کانفرنس ہے, اس کے بعد ہم ایک عوامی جو موبلائزیشن پروگرام ہے, عوامی احتجاج جو ہے, وہ عید الفطر کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس کے نتائج کے اوپر مبنی ہے کہ یہ جو اس وقت جو اتحاد ہوگا یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے. اچھا سر, یہ جو پوسٹ عید احتجاج ہے میں اس کے اوپر آتی ہوں, لیکن ابھی آپ نے گو کے کہا کہ میں واؤڈا صاحب کی بات پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں پھر بھی سوال اس لیے پوچھوں گی سر دو باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ جو انفارمیشن کچھ ایشوز کے اوپر واؤڈا صاحب ماضی میں آ کے دیتے رہے, ماضی قریب میں, وہ صحیح ثابت ہوتی رہی ہے, ایک تو اس وجہ سے. دوسرا یہ کہ سر کیونکہ وہ آپ لوگوں کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں, تو وہ کوئی بھی اپوننٹ ہو جب ایلیگیشن لگائے تو وضاحت لے لینی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے اس کی گارنٹی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کی قیادت جو اس وقت آپ کو باہر ایکٹیو نظر آتی ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب فوراً باہر آ جائیں. اب آپ یہ کامنٹ مانگ رہی ہیں, میں ان سے کیا اس کے اوپر کامنٹ کروں؟ سر لیکن آپ بھی قیادت میں شامل ہیں, آپ لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں. اور کچھ اور جو میں نے کبھی بھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بلکہ کل ایک پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے کہ کچھ ٹاؤٹس چھوڑے گئے ہیں مارکیٹ میں, جن کو میڈیا بھی ایک گھنٹہ بٹھا کے ان سے گفتگو کرتا ہے. یہ ٹاؤٹس چھوڑے گئے ہیں. ان کا مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈس یونٹی اور ڈس افیکشن کریٹ کرنا, اور یہ اسی کو یہ ٹارگٹ بنا کے وہی ان کا آبجیکٹو ہے, اور اسی آبجیکٹو کو یہ پرسو کر رہے ہیں, اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں اس قسم کی جو افواہیں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں. یہ آئی ایم شیور کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ٹاؤٹس کا جو ہے وہ کن کا نام لے رہا ہوں. بالکل کوئی ڈس یونٹی نہیں ہے, بالکل کوئی عدم اتحاد نہیں ہے ہمارے میں, بالکل موجود ہیں. ہم لوگ یکجا ہیں, ہم ایک ہیں خان صاحب کی لیڈرشپ کے پیچھے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جب شروع ہوتی ہے یہ تحریک, اس کے بعد اور کیا یہ نئے راگ جو ہے یہ الاپنا شروع کریں گے. یہ آلریڈی انڈر پریشر ہیں, بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے, انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی. واؤڈا صاحب سٹنگ سینیٹر ہے, آپ ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ آپ سمجھ رہی ہوں گے میں ٹاؤٹس کی بات کر رہا ہوں. ریسنٹ ایکسپلشن جو ہے آپ کی پارٹی سے شیر افضل مروت صاحب اسی طرح کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی؟ شیر افضل مروت صاحب کو بسا اوقات شو کاز نوٹسز ایشو کیے گئے تھے, اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنا کانٹیکٹ چینج کریں, وہ پارٹی کے معاملات کو پبلک فورم کے اوپر نہ لے کے جائیں. نہ صرف یہ کہ وہ پبلک فورم کے اوپر لے جاتے رہے بار بار, بلکہ انہوں نے بہت سے اس میں ایسی چیزیں بھی کہیں جو کہ جن کا سچ کے ساتھ کوئی دور پار کا بھی. وہ مزید بھی کہہ رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہوں. وہ پارٹی میں نہیں رہے تو اس لیے میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا. ہی از ناٹ اے ممبر آف پارٹی اینی لانگر. ٹھیک ہے. اچھا سر, کوئی فارورڈ بلاک بننے کی کسی قسم کی کوئی خبر ہے
کہ اور فگر بھی آ رہا ہے کہ کوئی 36 لوگ ہیں, بلکہ میں تو نام نہیں لیتی لیکن نام بھی چل رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ بنائیں گے فارورڈ بلاک. اگر سر اس طرح کی کوئی بات ہوتی, 36 از اے بگ نمبر, اگر آپ کی اسٹرینتھ کو چیلنج کرنے کی بات کی جائے, کوئی اس طرح کی چیز ابھی تک آپ لوگوں کو کوئی ایسی فیلنگ آ رہی ہے, کوئی وائب آ رہی ہے پارٹی کے اندر سے؟ دیکھیے, اول تو اس قسم کا فارورڈ بلاک بنانے کی گفتگو جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے ہو رہی ہے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا. نمبر 1. نمبر 2, جن 26-27 لوگوں نے ہمیں پیسے لے کے ہمیں چھوڑا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت, وہ اب سیاسی جنازے بن چکے ہوئے ہیں. جو بھی فارورڈ بلاک میں جائے گا اول تو کوئی جا ہی نہیں رہا, اول تو کوئی جا ہی نہیں رہا, اور اگر کوئی جاتا ہے تو وہ بھی ایک سیاسی جنازہ بن جائے گا. یہ ان کی ریلیونس اور ان کی امپورٹنس صرف اور صرف خان صاحب کی سپورٹ سے ہے, خان صاحب کے لیڈر ہونے کے ناطے سے ہے, ان کی اپنی کوئی ریلیونس نہیں ہے. لیکن سر آپ لوگوں کو تو نقصان پہنچا دیں گے نا یہ سیاسی جنازے. آپ لوگوں کی قومی اسمبلی میں اسٹرینتھ پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے, اتنی نہیں ہے جتنی آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے, وہ اور ختم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ہماری جو جد و جہد ہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی کی اسٹرینتھ کے اوپر بیسڈ نہیں ہے, کیونکہ نیشنل اسمبلی میں ہماری اسٹرینتھ 180 کی ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے, الیکشن لوٹا ہے. وہ ہماری بیسس نہیں ہے. جو ہم یہ پولیٹیکل موومنٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کا کوئی جو ڈیپینڈنس ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہماری اسٹرینتھ کے اوپر نہیں ہے, یہ ہماری اسٹریٹ پاور کے اوپر ہے. اسٹریٹ پاور ہماری بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ لوگ تحریک چلا رہے ہیں, گورنر صاحب آپ لوگوں کے خلاف تحریک کا اعلان کر رہے ہیں. میں تحریک کے اوپر بریک سے بعد آپ سے تفصیل سے کامنٹ لوں گی, لیکن اس آپ لوگوں کا جو یہ الائنس ہے اس کے اوپر گورنر کے پی کے نے کہا ہے جی کہ انجمن فارغان ہے, نکلے گا کچھ نہیں, ویسے ہی ٹائم کل کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ اب گورنر صاحب کہہ رہے ہیں, اب گورنر صاحب کے اوپر بھی یہ جو انہی کی ٹرم ہے بڑی اچھی طرح لاگو ہوتی ہے, کیونکہ وہ گورنر کا رول ادا کرنے کی بجائے وہ چیف منسٹر کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ وہ ان کو سچتا نہیں ہے, ان کو پنپتا نہیں ہے. دیکھیے, ہماری جب حکومت تھی تو 4 لانگ مارچز ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے, اور ان کو روکنے کی بجائے ہم نے ان کو چائے پانی بھی دیا تھا, ان کو کھانا وانا بھی کھلایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, سارا یاد ہونا چاہیے. ہمارا رویہ جو ہے وہ جمہوری رویہ ہے, ہماری اقدار جو ہیں وہ جمہوری اقدار ہیں. ہمارے خلاف کوئی لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے یا ایجیٹیشن کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے. چلیں سر, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, سوری, مجھے چل جائے گا کہ کتنے پانی میں کھڑے ہوئے ہیں یہ. چلیں میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے یہ جو آپ ایجیٹیشن کر رہے ہیں نا, سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ کنڈی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی اور آپ کہہ رہے ہیں وہ چیف منسٹر بننے کی کوشش کریں, میں اس پہ بات کرتی ہوں. بریک پر جانے سے پہلے رؤف صاحب ہم بات کرتے وہ گورنر صاحب کی, وہ میں اس کی طرف آتی ہوں, لیکن ابھی ایز وی اسپیک خبر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو آج نیشنل کانفرنس کی, باسی صاحب نے میں نے ابتدائی میں بھی بلکہ بتایا کہ پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جگہ وینیو تلاش کرنے میں آپ لوگوں کو مسئلہ ہو رہا تھا, اور آپ لوگوں سے 2 دفعہ آپ لوگوں کو تبدیل کرنا پڑا کیونکہ سیکیورٹی کلیئرنس کے نام پہ آپ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی. آج جہاں پر مقامی ہوٹل پہ آپ لوگوں نے کانفرنس کی, اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے بھی کل جگہ دینے سے منع کر دیا ہے. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی ہوگا کانفرنس تو ہوگی. اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں ہم کوئی جانور تو نہیں ہے, تحریک جاری رہے گی, ہم انسان ہیں, تحریک تو اب ہم چلا کے رہیں گے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن, اور کل کی کانفرنس پہ اب آپ کا کیا خیال ہے, کیسے ہوگی؟ یاشمین, دیکھیے, یہ جب سے اناؤنس ہوا تھا یہ قومی کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد, تو اس وقت سے جتنے بھی وینیوز تھے ہمارے پوٹینشیل وینیوز, ان کو تھریٹننگ کالز گئی تھی اور ان کو آرڈرز گئے تھے کہ آپ ان کو یہ جگہ نہیں دیں گے. تو لازمی بات ہے بہت سی جگہوں کے اوپر ہم نے کیا, لیکن پھر ایک جگہ ایٹریم ملی اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیجئے, لیکن لاسٹ منٹ کے اوپر انہوں نے ایٹریم کو بھی انہوں نے بھی ہم سے معذرت کر لی کہ جی نہیں ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا. اس کے بعد ہم یہ لیجنڈس ہوٹل میں گئے تھے جہاں کہ آج کا جو سارے دن کا پروگرام وہاں ہوا ہے, لیکن ہمیں تھرو آؤٹ پتا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے پریشر وہ بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. کنسیکوینٹلی اب شام کو انہوں نے کہا ہے دیکھیے کل کا سیشن تو ہوگا,